رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. اس درجے کی محبت صحابہ کے دلوں میں تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حد درجہ محبت کرنے والے. کون ہوگا ایسا عاشق اور محب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخیں نکل گئیں. حضرت عمر تلوار کھینچ کر نیام سے کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے میں اس منافق کی گردن مار دوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر مقام صنع گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی ایک بیوی رہتی تھی اور ایک مکان ان کا تھا. مقام صنع سے وہاں ان کو خبر ملی، وہاں سے بھاگتے دوڑتے آئے، روتے ہوئے آئے. اور یہ شخص وہ ہے کہ جس کا بچپن اور جوانی اور جن کی ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کی سرحد تک وہ اس حالت میں پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی ہیں، سب سے بڑے جانثار ہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے، جان چھڑکنے والے ہیں. اب اللہ کے رسول رخصت ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ کیا عالم گزرا ہوگا، کیسا ان کا دل ٹوٹا ہوگا. آئے بھاگتے ہوئے مقام صنع سے، مدینے میں تو بالکل کوہرام بپا تھا. مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا حضرت عمر پکار کر اعلان کر رہے ہیں، بلال کونے میں رو رہے ہیں، عثمان ابن عفان بالکل خاموش بیٹھ گئے ہیں. ان کی زبان سے نہ کوئی لفظ نکلتا ہے، نہ آنکھ سے کوئی آنسو گرتا ہے، بالکل ساکت ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول کے اس حادثے سے وفات کی خبر پا کر ایک نظر صحابہ پر ڈالی اور پھر تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں جہاں آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی اور جھک کر آپ کی پیشانی کو بوسہ لیا اور بہت ہی درد کے ساتھ کہا، اس حالت میں کہ ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، واہ خلیلا، ہائے میرے ساتھی اور میرے دوست، آپ کہاں مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے. واہ خلیلا، واہ رسولہ، اللہ کے رسول آپ کہاں تشریف لے گئے، آپ نے ہم کو بے سہارا چھوڑ دیا. کہتے تھے اور روتے جاتے تھے. اور پھر کہا طبت حیا و میتا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی، آپ کا انتقال بھی بہت پاکیزہ ہوا. لن یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. ایک دفعہ آپ پر موت آ چکی، اب کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور پھر تاریخی خطبہ دیا اور اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ہے، موقع نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ، ان پر غم و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس وقت ایک شخص، محبت کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک شخص مدینے سے شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کے بعد وہ نکلے اور مدینے کے باہر کی آبادی میں گئے. وہاں نظر پڑی کہ ایک شخص ہیں جو اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں اور بالکل مطمئن ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ قریب گئے، ان کو سلام کیا، ارے آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. اس انسان کو جو ناواقف تھے، پتہ بھی نہیں تھا، جیسے ہی اچانک یہ خبر ملی بس ایک چیخ ان کی زبان سے نکلی، حل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور اس کے معاً بعد اللہ کے رسول کے اس عاشق نے، چاہنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عجیب دعا مانگی. کہا اے اللہ، آج تک میری آنکھیں تھیں جن سے میں اللہ کے رسول، آپ کے رسول اور پیغمبر کو دیکھتا تھا، میرے کان تھے جن سے میں اللہ کے رسول کی مبارک ہدایتوں کو سنتا تھا. اب جب کہ آپ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا تو میں آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا، میں کانوں کی قوت سماعت کو لے کر کیا کروں گا. اللہ میری آنکھوں کی بینائی اور میرے کانوں کی قوت سنوائی واپس لے لیجئے. میں ایسے کان اور آنکھ نہیں چاہتا کہ جن سے اللہ کے رسول کا دیدار نہ کر سکوں اور جن سے اللہ کے رسول کی میٹھی آواز نہ سن سکوں. میں نہیں چاہتا.
اور وہ صحابی تھے، ان کی دعا قبول ہوئی اور آنکھوں کی بصارت واپس ہو گئی، کانوں کی قوت سماعت چلی گئی۔ اس کے بعد جتنے دن زندہ رہے ان دونوں طاقتوں سے محروم زندگی گزاری، مگر دنیا کو بتایا کہ محبت کس چیز کا نام ہے، محبت کس چیز کا نام ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ بڑے کبھی کبھی والہانہ انداز میں یہ شعر سناتے تھے، آیا پروانہ گرا شم پہ اور جل بھی مرا، تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے، آیا پروانہ گرا شم پہ اور جل بھی مرا، یہ کیفیت۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا مانگی کہ اللہ آنکھوں کی بینائی واپس لے لیجیے، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشرو اے دوست، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشرو اے دوست، اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیرے